جی ہاں غزوہ حدیبیہ اچھا حدیبیہ صلح حدیبیہ نا حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ سانی بکھائیہ نے یہ ہے حدیبیہ جناب حدیبیہ ایک پہاڑی جنگل جو ہوں بھی جنگل ہے یہ مکہ سے دور ہے کافی بیت رضوان ذکادہ 6 ہجری تقریباً 1,500 مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان بیت اللہ شریف کے جاندادہ عاشق تھے. موسم حج میں بیت اللہ کے گرد طواف کرنے کو ضروری آبائی فرض سمجھتے تھے. خصوصاً بنو اسماعیل کا جمع ہونا تو ایک لازمی امر تھا. اس موسم میں کوئی قبیلہ کسی سے متعارض نہ ہوتا تھا. گویا اس تقریب پر دشمنی اور عداوت کا اظہار مذہباً یا عادتاً منع تھا اور دوست دشمن مل کر ایک گھاٹ پانی پیتے تھے. مہاجرین کو مکہ چھوڑے ہوئے ایک مدت ہو چکی تھی. ان کے لیے طواف بیت اللہ ایک روحانی غذا تھی. زیارت بیت اللہ کا شوق ہر وقت ان کے سینوں میں مجزن رہتا تھا مگر اظہار نہیں کر سکتے تھے. آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلی جذبات کا احساس کرتے ہوئے زیارت بیت اللہ اور ارادہ عمرہ کا ارادہ فرمایا مہاجرین و انصار میں سے تقریباً 1,500 محبان زیارت بیت اللہ ہم رکاب ہوئے. یہ سب کے سب بے اختیار تھے تاکہ کسی کے دل میں لڑائی کا وہم تک بھی نہ آنے پائے. قریش مسلمانوں کی آمد پر مطلع ہوئے تو گھبرائے اور خیال ہوا کہ ہماری سازش قتل کا راز مسلمان 6-7 سال ہو گئے مکہ مکرمہ تو جدا ہویا. سارے خواہش پیدا ہوئی حضور کے سارے عرض کی تھی جو جناب ایک بار طواف سے کرا دی بیت اللہ شریف بڑے عذر پہ سارے عذر پہ حضور بھی رضامند ہو گئے. حضور بھی عذر پہ ہے. حضور بھی رضامند ہو گئے بھائی چل جائیں لیکن ہتھیار نہیں جائے گا. اور کوئی یہ نہ سمجھا کہ میں لڑنا بھڑنا واسطہ آئی نہ اس واسطے وہ کافر پورا اگے سارے نشے سنو وہ ٹر پیا کوئی ہتھیار نہیں کوئی مکہ مکرمہ کے قریب گئے تو ابو سفیان کو پتہ لگا کہ بھئی آ گئے. ابو سفیان اپنا سارا لا کے بھائی تیاری کر لو انہیں نہیں بڑھن دینا اس سے وہ کون بنڈا ہے اتنے نہیں بڑھن دینا انہیں جواب نہیں کرن دینا اس لیے سے بھئی وہ بھی اشعار ہوں نہیں آئے ہوں ایسا بڑھن نہیں دینا. یہ تو ساری بات چاہیے. عمر بن امیہ کی گرفتاری سے مسلمانوں پر راز فاش ہو چکا تھا. قریش پہلے ہی سے مرعوب ہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مکہ پر قبضہ جما بیٹھیں. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے مناسب موقعوں پر فوجی دستے معین کر کے راستے کو خطرناک کر دیا اور اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ مسلمان مکہ میں نہ آنے پائیں. بنابراین غازیوں کی 2 ٹکڑیاں تجسس احوال پر مقرر ہوئیں. انہوں نے گشت لگا کر دشمنوں کی گاہوں کا سراغ کمین گاہوں کا سراغ چلا لیا. خالد بن ولید قریش کے بہت سے بہادروں کے ساتھ طاق لگائے بیٹھا تھا مگر غازیوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا. قریش کے دوسرے دستے سے غازی محمد بن مسلمہ کی مٹ بھیڑ ہوئی. 50 مسلح بہادر قریش گرفتار ہوئے اور کشاں عالی دربار میں لائے گئے. اسلامی لشکر حدیبیہ میں پہنچا ہی تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ قصویٰ خود بخود بیٹھ گئی. یہی نزول اجلال ہوا صبح تک. لاچی بہ گئی لاچی سے بالمقابل لشکر قریش بھی موجود ہوا. عروہ بن مسعود
سفیر قریش خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ عروہ بن قریش طائف کا سردار آ یہ ابو جہل مکہ مکرمہ کا سردار آنا تو فیصلے میں کہنا عروہ بن مسعود وہ طائف کے وہ سردار آ سقفی جو میں سنتا کہ تو کہ اس زمانے وچ شہر شہر دی اپنی بکری حکومتاں ہوئیاں تو سردار ہوندے ہے عروہ بن مسعود سقفی عروہ بن مسعود یہ ابو جہل بڑے دوست آئے ایک دوسرے یہ شیطان وڈی شیطان اتو شیطانہ کہ ابو جہل شیطانہ مکہ مکرمہ ادھر رل گئے اس بھی پتہ لگ گیا کہ بھائی مسلمان لگے ہوئے تو وہ بھی مکہ مکرمہ ابو جہل دے نال سنگت واسطہ آ گیا۔ ابو جہل نے اس ابو جہل مر گیا جی اس وقت، ابو جہل مر گیا، ابو سفیان پچھا اس وقت۔ ابو سفیان اس سفیر بنا کے حضور خدمت میں بھیجیا تو اس سے بہترین اور بندہ کوئی نہیں یہ ہے۔ اچھا جی عروہ بن مسعود سفیر قریش خدمت عالی میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام لا سنایا۔ مثال مسلمان حدود مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے پیغام آ ماما تو انداز رکھو تو ہاں نہیں بڑھن دینا مکہ مکرمہ تھی دشا کی دار لے ہو تھی مکہ مکرمہ نہیں داخل ہو سکتے۔ ارشاد ہوا ہم صرف بیت اللہ کی زیارت اور ارادہ ادائے عمرہ کے لیے آئے ہیں، محاربہ لڑائی مقصود نہیں، اس لیے ہم اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لائے۔ مگر قریش نے ان باتوں پر کچھ توجہ نہ کی۔ قریش سے بات چیت کرنے اور مسلمانوں کا عندیہ ظاہر کرنے کے لیے عثمان بھیجے گئے۔ قریش نے ان کو روک لیا۔ حضرت عثمان حضور نے فرمایا سارے بڑے رشتہ دار تھی وجو انہوں نے سمجھاؤ کہ اصل لڑنا بڑنا کوئی نہیں، اصل صرف طواف کر کے عمرہ کر کے زیارت کر کے اس وقت ہی ابھی واپس آ گئے۔ حضرت عثمان گئے، حضرت عثمان انہیں نفتے پر لیا کو رکھ لیا حضرت عثمان نے۔ ادھر افواہ اڑ گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ ڈھیر ہو گئی نا انتظار کر کر کے وہ شہید ہو گئے، انہیں مار چھوڑے۔ غازی تڑپ اٹھے، آنکھوں میں خون اتر آیا، سب کے سب لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ عام صدا گشت کرنے لگی ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیے بغیر واپس نہ ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ عثمان میں تو خاموش اور مطمئن تھے، لیکن قریش کی بے جا ہٹ دھرمی اور ناجائز روک تھام اور نامنصفانہ حرکت کی تنبیہ کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کر مسند آرا ہوئے۔ حضرت عمر کے زمانے تک رہا آپ ٹیک لگائی ہے۔ اور بیت جنگ کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلایا، جا نثار صحابہ امنڈ پڑے۔ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور خوب دبوچ کر فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر، جناب عمر، جناب علی، سعد، سعید، طلحہ وغیرہ 10 نفوس قدسیہ اس شرف سے سرفراز ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام تصدیق صداقت و مقبولیت بیعت اور اطمینان کی آیت لے کر نازل ہوئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ ڈھول آ کے بہ کے
بیٹھے اور حضرات کی بیعت کرنے ہو میں سارے تو خوش ہو گیا میں سارے میں کہ دسیا کہ بھائی تری گروہ اس دنیا میں جنت کی بشارت دیتی گئی ہے ایک بیعت الرضوان جنہیں کہ بیعت کی ایک غزوہ بدر جنگی بدر آپ 313 قرآن میں اگلوں کو دل لے کے دے رہا ہوں میں تو جنت دینا ہی دینا وہ جنت کو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ حضور کے پیچھے منہ موڑے ہے بیعت الرضوان قریش کے کانوں میں اسلامی جوش و خروش کا ولولہ پہنچا تو صلح کی سوجی سہل بن عمر نائب قریش دربار عالیہ میں حاضر ہوا پہلے عثمان کی امن کی خبر پہنچائی اور بعد میں صلح کی تحریک کی مندرجہ ذیل اصول قرار پائے بہادران قریش چھوڑ گئے بڑی گلا اور وہ بن مسعود آیا نا سفیر بن کے ابو سفیان دا حضور صاحب ہے روبرو بیٹھے وہ بڑا پلیت آدمی گلا کر حضور داڑھی وارک ڈاکٹر داڑھی حضرت عمر او ہاتھ کاٹ چھوڑے سا خبردار مان کا کہتے رہے وہ ڈر گیا بڑا اس بھائی ہے اچھا بیٹھ لیا نماز وقت آ گیا حضور نے وضو کیا کتنا نے کسی سے لڈان دیتا کہ منہ سنبھال لیا کہ کپڑ سنبھال لیا اور جڑا کہ آپ وضو کرے نہ اس وقت وہ واپس گیا اور وہاں اس کا کیا ابو سفیان جو کوئی میں منظر دیکھ آیا نا توبہ کر وہ تھی پاس کو گرے ہو پورا رات میں جنگ کرنا خیال ہی چھوڑ گئے ہو پورا رات لڑائی نہیں ہو سکتی اتنی جان سار ہو کہ بھائی حضور نے مجھ سے کچھ نہیں چل رہے زمین تو نہیں جان دیتا بھی جان وہ چھپا کے رکھے اچھا بہادران قریش جو اس وقت اسلامی قید میں ہیں رہا کر دیے جائیں امسال مسلمان یہیں سے واپس ہو جائیں اور آئندہ سال عمرہ ادا کریں 10 سال طرفین میں کوئی لڑائی نہ ہوگی سال آئندہ اگر مسلمان آئیں تو شہر مکہ میں 3 دن سے زیادہ قیام نہ ہوگا اور تلواریں میان میں رہیں گی اہل مکہ میں سے اگر کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف مسلمانوں کے پاس پناہ گزین ہو تو واپس کیا جائے خواہ مسلمان ہی ہو ساری سمجھ پہ نہیں نا جناب لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں قریش کے پاس آ کر مقیم ہوگا وہ واپس نہیں کیا جائے گا عجیب شہر جیڑا مسلمان ہے نا وہ واپس کو نہیں پہلی شرط کے متعلق ارشاد ہوا جب تک عثمان صحیح سلامت واپس نہ آ لیں قریش کا ایک قیدی بھی واپس نہیں کیا جا سکتا اور تمام شرطیں بلا مقاصد منظور ہوئیں یہ تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کی کمزوری کی مظہر تھیں اس لیے بڑے پریشان ہوئے پورے صحابہ بڑے پریشان ہوئے حضرت عمر نے حضرت عمر کو نہ رہا گیا حضرت عمر نے انباری سنا لگا ایڈی گئی گزرے ابو بکر صدیق کے نام بیٹھے لگا عمر چمپے
اب بھی جو گزر چپ ضرب کر کے بیٹھ گئے. اس لیے غازیوں کے خون جوش کر آئے، دل اچھلنے لگے، مگر پاس ادب خاموش تھے. امیر عمر ضبط نہ کر سکے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان ایسے کمزور ہیں کہ جو مسلمان ہو کر ہماری امان میں پناہ گزین ہو ہم اس کو کفار کے حوالے کر دیں گے؟ ارشاد ہوا اللہ اس میں آسانی کر دے گا. قربانی کے لیے 50 اونٹ ساتھ تھے، ان میں ایک ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جو غنائم بدر سے حصہ خاص میں آیا تھا. سہل نے ابو جہل کا اونٹ دیکھ کر کہا یہ ہمارے سردار کا اونٹ ہے کہ اس کے عوض 100 اونٹ ہم دینے پر تیار ہیں. قدسی فرمان ہوا یہ قربانی کے لیے خاص ہو چکا ہے، اس کا تبادلہ نہیں ہو سکتا. الغرض صحابہ کرام کو احرام سے باہر آ جانے کی فہمائش ہوئی اور 20 اونٹ قدسی ہاتھوں سے ذبح ہو کر تقسیم کر دیے گئے. بقیہ اونٹ ناجیہ ابن جندم کے سپرد ہوئے اور حکم ہوا کہ قربان گاہ میں ذبح کر کے مساکین میں تقسیم کر دیے جائیں. لشکر اسلام بنیل مراحم حدیبیہ سے واپس مدینہ کی طرف چل پڑا. کلیجے اچھل اچھل کر سینوں کو تنگ کر رہے تھے، خون جگر پانی ہو کر آنکھوں سے ابل رہا تھا. خاموشی کا عالم تھا، آنکھیں پاؤں پر لگی ہوئی تھیں. اتنا صدمہ دل جب پہنچا کیا کرے جو ہر آنسو ہو، لیکن حضور کے سامنے مجھار بولو چپ. اسے کوئی گل نہیں تھی کہ بھائی جناب اتنی زبردست شکست بعد کیوں واپس جا رہے ہیں، یا شکستیں من کے کیوں واپس جا رہے ہیں، کسے کیوں نہیں کی. دیکھو صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان. آخر دل جلوں کی سرد آہیں آسمان کی طرف اٹھیں. سامنے سے دل جمی کی آیت فتح لے کر جبریل علیہ السلام تشریف لائے. غم زدہ ماحول بھی تو صورت آ گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تو بڑی ہی واضح فتح عطا کر دیتی ہے. ابھی تو صحابہ کرام ہی کی تجھے نہ حضور کے سامنے نہیں ایسا کی فتح یہ ساری فتح مان کے علی لگی رہنے تو آپ نہیں کرنا پھر حضور کے سامنے کوئی نہ کر. انا فتحنا لک فتحا مبینا، تپیدہ دل ٹھنڈے ہوئے، جان میں جان آئی، جوش فرو ہوا. حضرت صدیق فرماتے ہیں شرائط صلح بظاہر ہمیں کڑی معلوم ہوتی تھیں، لیکن جس قدر اسلام کو ان سے فائدہ پہنچا وہ کسی خون ریز میدان سے حاصل نہیں ہوا. خصوصاً آخری شرط ترقی اسلام کا زینہ ثابت ہوئی. کفار بلا روک و ٹوک مدینہ میں آتے، اپنے اقارب سے ملتے، اپنی آنکھوں سے اسلامی برکات اور اس کی خوبیوں کا معائنہ کرتے، مسلمانوں کے جلسوں میں بلا خطرہ شریک ہوتے، قرآن سنتے، وعظ و نصیحت کا فائدہ اٹھاتے. نفرت کے دور ہونے کا یہ ایک زرین اصول تھا. واپس ہوتے تو اپنے ساتھ بہت سے اسلامی خوبیاں لے آتے. اسی طرح جو مسلمان مکہ میں کفار کے ہاں آ کر ٹھہرتے وہ اپنے عمیدہ اخلاق سے کفار کے دلوں میں گھر کر لیتے تھے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہی میل جول بلا رد و قدح فتح مکہ کا باعث ہوا. غزوہ خیبر